اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الامام سید الساجدین زین العابدین علیہ الصلاة والسلام وأما حق رعیتک بملک النکاح فأن تعلم ان اللہ جعلها سکنا ومستراحا وانسا وواقیتا وكذلك كل واحد منكما يجب ان يحمد الله على صاحبه ويعلم ان ذلك نعمة منه عليه ووجب ان يحسن صحبة نعمة الله ويكرمها ويرفق بها وإن كان حقك عليها أغلظ وطاعتك بها ألزم فيما أحببت وكرهت ما لم تكن معصية فإن لها حق الرحمة والمؤانسة وموضع السكون إليها قضاء اللذة التي لا بد من قضائها وذلك عظیم ولا قوة الا باللہ۔ حقوق کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم حقوق کی صحیح معنوں میں پاسبانی کر سکیں۔ امام علیہ السلام نے 23واں حق جو رسالت الحقوق سے ہے اس میں شریک حیات اسپاؤس انسان کے جو ہسبینڈ اینڈ وائف ہے، حقوق زوجین ہے، اس سلسلے میں امام علیہ السلام نے متوجہ کیا ہے۔ وَأَمَّا حَقُّ رَعِيَّتِكَ بِمِلْكِ النِّكَاحِ، یعنی نکاح کے ذریعے جو تمہارے اوپر حق مسلم ہو جاتا ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے، شادی انسان کی ہوتی ہے، میرج کانٹریکٹ ہوا کرتا ہے، اس دوران کچھ حقوق واجب ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ فَأَنْ تَعْلَمْ، تو تمہیں یہ بات جان لینا چاہیے، یو ہیو ٹو نو اٹ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان اللہ جعلها سکنا ومستراحا وانسا وواقیتا، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس شادی کو، اس نکاح کو، شریک حیات کو، تمہارے ہمسر کو اور تمہارے جو ہم سفر ہیں زندگی کے، تمہارے لیے باعث سکون قرار دیا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ تمہارے لیے سیٹسفیکشن کا ذریعہ، پیس کا ذریعہ، اور تمہارے لیے انس اور انیس اور نگہبان قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ، ایک ایک لفظ جو مولا کا ہے، اور حقیقی معنوں میں اگر ہم لوگ صحیح مسلمان ہوں اور ہم دیکھیں کہ مولا نے کن کن اس آداب کے ساتھ اور کن کن شرائط کے ساتھ فرمایا کہ جب وہ تم ایک دوسرے کیا ہو، مونس اور مددگار ہو، انس اور محبت، لو اینڈ افیکشن اللہ سبحانہ وتعالی نے قرار دی ہے۔ وَكَذَلِكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْكُمَا يَجِبُ أَن يَحْمَدَ اللَّهَ عَلَى صَاحِبِهِ، تو تمہارے لیے کیا ہے، تم دونوں پر یہ واجب ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ واجب کہاں سے آ گیا؟ میں مولا کے فرمان سے واجب ہے، مولا کے فرمان سے یہ واجب، یہ وجوب
جو کہا گیا ہے اوبلیگیشن جس کو آپ کہتے ہیں، اس کو جو ہے نا اٹ از اسینشل، جو بالکل جو ہے نا یہ بالکل ضروری ہے، لازم ہے اور فرض ہے. یہ فرض ہے. کیا فرض ہے؟ تمہارے اوپر یہ فرض ہے، کذالک کل واحد منکما، تم دونوں کے اوپر واجب ہے. کیا واجب ہے؟ ان یحمد اللہ علی صاحبہ، ہر ایک جو ہے نا اپنے شریک حیات کا خدا سے شکر کرے، الحمدللہ کہے الحمدللہ، الحمدللہ کہ اس نے ہمیں شریک حیات عطا کی، الحمدللہ کہ یعنی all praise to اللہ سبحانہ و تعالی، یا all praise belongs to اللہ سبحانہ و تعالی. ہر ایک جو ہے نا وہ یعنی کیا ہے کہ ہر نعمت پر، چونکہ جب بھی نعمت آتی ہے حمد پروردگار واجب ہو جایا کرتی ہے، ہر نعمت کے اوپر، چونکہ ہر نعمت کا عطا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالی، ہر نعمت. اسی وجہ سے حمد اللہ کے سوا کسی کی حمد نہیں ہے، اور حمد ہوتی ہے نعمت کے بدلے میں. تو نعمتیں ساری کس نے عطا کی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. وما من نعمت الا ومن اللہ، کہ جتنی بھی نعمتیں آپ کو مل رہی ہیں ساری کی ساری نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. لہٰذا کیا کہیں پھر؟ الحمدللہ. شادی کی ہے کہیں الحمدللہ. میاں بیوی آپس میں الحمدللہ. اللہ نے انہیں کیا ہے ایک دوسرے کا ہمسر کرا دیا، الحمدللہ. الحمد کرے، شکر کرے، اللہ کی جو ہے نا تھینک یو کیا کرے. یعنی کیا ہے کہ شادی بذات خود منزل حمد کی طرف ہے، حمد کی طرف اشارہ کرتی ہے. اب جنہوں نے شادی کی وہ اگر کہیں الحمدللہ کہیں نا، اس وجہ سے چونکہ مولا نے کہا ہے نا تم پہ واجب ہے، کم از کم کہیں الحمدللہ. مولا کے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْكُمَا، کیا ہے؟ یجب ان یحمد اللہ علی صاحبہ، ہر ایک دوسرے کے اپنے میاں بیوی پہ اور بیوی میاں پہ شکر ادا کرے اور اللہ کی حمد کرے. وَيَعْلَمْ أَنَّ ذَلِكَ نِعْمَةً مِّنْهُ عَلَيْهِ، اور یہ اسے جان لینا چاہیے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے. میاں بیوی کا وجود نعمت پروردگار، نعمت ہے. یہ نعمت ہے، نکاح نعمت ہے، شادی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. لہٰذا شادی کرنا کیا ہے؟ زحمت نہیں ہے، نعمت ہے. اس کو چیز کو انسان جانے کہ مولا کا فرمان ہے. اور ایک لفظ پہ میری تو خیر تشریح آئے گی، اس پہ آپ توجہ دینی لگیں، اس پہ جو ہے ضرور دیکھیں کہ مولا کا جو فرمان ہے. فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے کیا ہے کہ شادی اور نکاح اور شریک حیات کا وجود تمہارے لیے نعمت پروردگار ہے. لہٰذا جب نعمت آ جاتی ہے تو وہ وجب ان یحسن صحبت نعمت اللہ، تو پھر کیا ہے اس کے لیے چاہیے کہ خدا کی نعمت کی قدر کی جائے اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ نرمی کے ساتھ یرفق بہا، نرمی کے ساتھ پیش آیا جائے. وہ انکان حقوں کا علیہ، ممکن ہے ایک دوسرے کے حقوق دوسرے پر پاری ہوا کرتے ہیں، نظام زندگی اس طرح نہیں چلا کرتا ہے. الرجال قوامون علی النساء، کچھ نہ کچھ حقوق ہیں اپنے اپنے حق کے سلسلے میں. انسان انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی بات ہوگی، چونکہ یہ سوشل ایشوز ہیں، اس پہ میں تھوڑا سا چاہتا یہ ہوں کہ تھارولی جو ہے نا وہ ڈسکشن ہو جائے، تاکہ اس میں ہمارے بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، ہمارے سارے بھائی بھی ہیں. ایک جو سلسلہ ہے، کچھ انگیجڈ ہیں، کچھ کی شادیاں ہو چکی ہیں، کچھ کی ہونے والی ہیں. تو ایک کم از کم اوورال جو ہے نا ایک نقشہ جو حقوق زوجین کے سلسلے میں ہے ان کا آ جانا چاہیے، ان کے ذہن میں آ جانا چاہیے. تو یہ ہے کہ اگرچہ جو تمہارا جو ہے نا وہ زیادہ فرض کیا کہتا ہے، میاں کہتا ہے میرا تھوڑا زیادہ، اور کہتی ہے میرا زیادہ جو ہے نا وہ حق ہے، تم سمجھتے رہو. لیکن کیا ہے کہ ممکن ہے کہ تم جو کچھ پسند کرتے ہو یا جو تم پسند نہیں کرتے، اس میں کیا ہے تمہاری اطاعت جو ہے نا وہ باہر کا زیادہ لازم ہو جایا کرتی ہے. لہذا تمہیں گناہ نہیں کرنا چاہیے، گناہ کی طرف نہیں جانا چاہیے. الزم و احببتا و کرہتا ما لم تکن معصیتا فإن اللہ حق الرحمت. اس وجہ سے کہ ان کا کیا ہے حق رحمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، چونکہ دو چیزیں ہوتی ہیں،
ایک یہ ہے کہ بچوں کے لیے رحمت کا لفظ استعمال کیا گیا، رحمت ہوا کرتی ہے، شفقت ہوا کرتی ہے، اور نادانیاں ہوں تو رحمت ہوا کرتی ہے. اور پھر ایک جو ہے نا مودت ہے کہ انشاءاللہ ہم اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک تو آپ نے دیکھا کہ یہ نعمت ہے، مولا نے فرمایا کہ یہ نعمت ہے تمہارے لیے. دوسرا کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ میری آیت ہے. یعنی کیا ہے کہ یہ جو شادی ہے یا جو میاں بیوی کا وجود ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ زوج جو جوڑا ہم نے بنایا ہے، میاں بیوی کا جو وجود ہے، یہ آیت پروردگار ہے. That is a sign of God. آیت کس لیے ہوا کرتی ہے؟ اللہ کی پہچان کا ذریعہ بنا کرتی ہے. یعنی اللہ نے جس طرح زمین کی تخلیق ہے، آسمان کی تخلیق ہے، یہ شمس و قمر ہیں، ان سب کو آیت قرار دیا کہ یہ اللہ کی آیت، تم انہیں دیکھو تو تم اللہ کو پہچانو. میاں بیوی کے وجود کو اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت قرار دیا. یہ آیت ہے. ان خلق لکم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون کے ساتھ زندگی گزارو. ٹرینکویلٹی، سیٹسفیکشن، پیس آف مائنڈ، یہ جو ہے کیا ہوتی ہے؟ لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. تو کیا ہے؟ ان کو دونوں کے درمیان جو ہے نا وہ موانسہ، انس و محبت، و موضع السکون. یعنی کیا ہے کہ یہ جو بیوی کا خود وجود ہے، یہ کیا ہے کہ موضع السکون، دیٹ از اے پلیس آف سیٹسفیکشن. یعنی آپ جو ہے نا آپ دیکھیں کہ وہ جگہ موضع یعنی جگہ ہے ایسی کہ جہاں پہ انس اور محبت کی برسات ہوا کرتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو سکون کا جو ہے وہ ذریعہ قرار دیا ہے، یعنی مرکز سکون ہے. اور فرمایا کہ قضاء اللذت التي لا بد من قضائها وذلك عظیم. اور یہ اس طرح مرکز سکون ہے کہ اس سے انسان جو ہے نا مفر نہ کرے، فرار نہ ہو. اور پھر کیا فرمایا کہ یہ بجائے خود بہت بڑا حق ہے میاں بیوی کا، جو حق ہمسر ہے، شریک حیات کا ہے. ولا قوت الا باللہ. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ یہ تم سارے حقوق نہیں ادا کر سکتے، صرف تب ادا کر پاؤ گے لا قوت الا باللہ. اللہ کی جو قوت ہے، اللہ کی جو نصرت ہے، اس کے ساتھ تم توسل اختیار کرو، تب تم جا کر آ جاؤ گے اس منزل پر کہ جہاں پہ تم اس حقوق کی ادائیگی کے لیے مکارم اخلاق میں بھی انہی تقریباً جو سیم کانٹیکس اور سیم مینر میں امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ فَإِنَّ لَهَا عَلَيْكَ أَن تَرْحَمَهَا لِأَنَّهَا أَسِيرُكَ. یہ آپ اس میں دعائے مکارم الاخلاق میں بھی انہی حقوق کے ساتھ کہ تمہیں نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے. اور پھر ان حقوق کو کہ جو میاں بیوی کے سلسلے میں ہیں ان کی طرف متوجہ کیا گیا ہے. تو یہاں پہ ہمارا ایک تو یہ ہے کہ اس چیز کو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ بہت بڑے جو ایک سکون کا انسان دنیا اس وقت جو ہے نا وہ تلاش کر رہی ہے سکون کے لیے، پیس اور سیٹسفیکشن اور سٹریس فری جو لائف ہوا کرتی ہے، ٹرینکویلٹی ہوا کرتی ہے، اور انسان جو ہے نا وہ ٹینشن سے اپنے آپ کو بچائے، اس کی تلاش کا جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک ذریعہ قرار دیا، جس طرح فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن، دل جو ہے نا انسان کے جو قلوب ہیں وہ مطمئن ہوا کرتے ہیں، سیٹسفیکشن میں ہوا کرتی ہے، پیس اینڈ پراسپیرٹی ہوا کرتی ہے، انسان آرام اور سکون حاصل کرتا ہے ذکر پروردگار کے ساتھ. ایک دفعہ جب آپ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، یہ جو اذکار ہیں، اوراد ہیں، ان کی طرف آپ جب جاتے ہیں ذکر پروردگار میں، یعنی ہر وہ کام کو جو اللہ کی
خوشنودی کا باعث بنا کرتا ہے، اس کی طرف آپ جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو پیس آف مائنڈ وہ عطا کیا کرتا ہے، سیٹسفیکشن عطا کیا کرتا ہے، ٹرینکولیٹی عطا کیا کرتا ہے، جو سٹریس فری لائف ہوا کرتی ہے وہ عطا کیا کرتا ہے انسان۔ لہٰذا یہ نہیں ہے کہ وہ ٹیکنالوجی میں انسان ہائی ٹیک پہ پہنچائے تو انسان کو سکون ملتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے یہاں پہ مثالیں دے دوں تو ایک نیا موضوع جو ہے نا شروع ہو جائے گا، یا انسان کے پاس بہت زیادہ مال آ جائے، ڈالر سے، پاؤنڈ سے، یا جو ہے نا وہ ریالوں سے یا روپیوں سے، ان سے انسان کو سیٹسفیکشن نہیں آیا کرتی ہے، جو پیس آف مائنڈ ہے اس سے نہیں انسان کو ہوا کرتا ہے۔ یا انسان کے پاس بہت زیادہ بڑا اقتدار آ جائے اور اس کی کرسی بہت اور اس کے ہاتھ بڑے مضبوط ہوں، لمبے ہوں، اور جو گورنمنٹل پاور ہے اس کے پاس آ جائے، تب اسے سکون نہیں، اس سے بھی جو ہے انسان کو سکون نہیں ملتا ہے۔ سکون ملنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذریعہ قرار دیا ہے، جس طرح ریممبرنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ذکر اللہ سے انسان کیا ہے، پیس آف مائنڈ حاصل کرتا ہے، اسی طرح پیس آف مائنڈ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میاں بیوی کے وجود کو قرار دیا، میاں بیوی کو وجود کو قرار دیا، اس وجہ سے کہ ہر کیف ایک خاتون اسے سہارا چاہیے، ایک مرد کو انس و محبت چاہیے، اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی ہے۔ اور میں دو چیزیں اگر آپ کی خدمت پہ عرض کروں، اور جو بہت بڑے، اس کو میں اگر پلرز کہوں تو یہ بھی بیجا نہیں ہوگا، جو انسان کی شادی ہے اس میں دو چیزیں بڑی، دیٹ از ویری کروشل اینڈ ویری امپورٹنٹ۔ پہلی چیز کیا ہے کہ محبت ہے، اور دوسرا کیا ہے، اعتماد۔ پہلی چیز کیا ہے، محبت۔ ان دونوں چیزوں کو جو ہے وہ نگاہ میں رکھیں گے، کوئی بھی انسان کا کوئی بھی بزنس جو کانٹریکٹ ہے، اگر یہ دو چیزوں اس میں نہیں ہوتی تو وہ فیل ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جایا کرتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے، محبت۔ اگر آپ کو کام سے محبت نہیں ہے تو وہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر میاں بیوی کے درمیان محبت نہیں ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس کی جو انیشل اس کے جو آپ کہتے ہیں نا کہ انگریڈینٹس جو اس شادی کے ہیں، وہ تو ہے پیار اور محبت ہے، انس اور محبت ہے، سکون، لو اینڈ افیکشن ہے۔ لیکن بعض اوقات انسان چونکہ شیطان ہے، خواہشات نفسانی ہیں، انسان کی انر وشز ہیں، اس قسم کی ہیں کہ انسان کو پھر اس جو میدان محبت ہے اس سے ہٹا دیتی ہیں، کہ جس کی وجہ سے خلل آ جاتا ہے انسان کی اس زندگی میں، وہ زندگی کہ جو بڑی ہی ایسی زندگی ہے کہ جو اس کائنات کی پہلی زندگی ہے۔ حقیقت میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ پہلی زندگی شمار ہو جاتی ہے کہ جو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مولانا صاحب، میں محمد کو بلندر سے بول رہا ہوں۔ جی جی ماشاء اللہ۔ جناب کا پروگرام دیکھ رہا ہوں اور شکریہ ادا کرنے کے لیے اور سلام کرنے کے لیے میں نے ٹیلی فون کیا۔ سوال تو میرا کوئی نہیں ہوتا، لیکن آپ لوگوں کو ویسے بھی دیکھ کر دل آ جاتا ہے کہ آپ لوگ اتنے اچھے اور اتنے اچھے انسان ہیں اور اتنی اچھی باتیں بتاتے ہیں اہل بیت کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے بارے میں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے اگر ہم لوگ ان باتوں کو سن لیں اور سن کر اس کے اوپر عمل کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بھی روشنی آ سکتی ہے۔ تو میں اصل میں سلام کا تحفہ اور آپ کی صورت دیکھ کر دل کو خوشی ہوتی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو سلام کا تحفہ پیش کروں اور جناب کا ادب بھی کروں، کیونکہ آپ لوگ اس قابل ہیں کہ ادب سے ہی زندگی بنتی ہے۔ جب تک ادب نہیں کیا کسی کا کیا جائے گا تب تک ہماری زندگی میں روشنی نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہم کو ادب سکھایا ہے اور ہم لوگوں کو بھی ادب کے دائرے کے اندر آنا چاہیے، اور جو بھی بے ادب ہے وہ شیطان ہے اور شیطان کا ساتھی ہے۔ بے ادبی سے بچنا چاہیے انسان کو، بے ادبی شیطان کا شیوا اور شیطان والوں کا شیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بے ادبی سے بچائے اور آپ ایک کے دانے میں رکھے اور آپ جیسے لوگوں کی سعادت میں رکھے، تاکہ ہم لوگ اچھی اچھی باتیں سنتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول اہل بیت کا نام لگاتے رہے، اور ہم لوگوں کو کوئی آدمی نہیں چھیڑ سکتا یہاں تک اللہ کا بندہ حضرت علیہ السلام کے پاس ہے، روزے کے نزدیک کوئی آدمی بھی نہیں جا سکتا۔ میں دعا کرتا ہوں
کہ اللہ کا بندے کا ہونا ہر جگہ میں ضروری ہے، لیکن اگر ایک بھی ہو جائے تو وہ بھی کافی ہے دنیا بچانے کے لیے۔ اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور آپ کا شکریہ اور سلام عرض کرتا ہوں۔ اللہ جناب، اللہ مولانا صاحب خوش رکھے آپ کو۔ تو دیکھیے کہ یہ بہت بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہے نا عطیہ ہے۔ عطیہ کیا قرار دیا ہم نے؟ سکون، مرکز سکون قرار دیا ہے ایک میاں بیوی کے وجود کو۔ اب یہ جو ہے نا یہاں پہ یہ جو اگر کہا جائے، یہ آیت میں ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ کس لیے یہاں پہ سکون کیا ہے؟ کون سا سکون ہے؟ جسمانی اعتبار کے ساتھ سکون یا روحانی اعتبار کے ساتھ سکون؟ سکون اس کی فردی زندگی میں یا اجتماعی زندگی؟ میں آپ کو کیا کہوں، بالکل اگر صحیح آئیڈیل اور وہ سیرت کہ جو سیدہ سلام اللہ علیہ کی ہے، یا وہ سیرت کہ جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے، وہ سیرت کہ جو پیغمبر اسلام کی ہے، اور وہ سیرت کہ جو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی ہے، وہ سیرت کہ جو حضرت آدم کی ہے، اور وہ سیرت کہ جو حضرت حوا سلام اللہ علیہ کی، ان کی جو ہے سیرت پہ انسان چلے تو بالکل ایک آئیڈیل اور اس میں کسی قسم کا کوئی ڈسپیوٹ، کسی قسم کی کوئی اپنے حدود میں رہتے ہوئے تجاوز نہ کریں دوسرے کے حقوق۔ تو انسان کو کیا ہے، جسمانی اعتبار کے ساتھ بھی سکون ہوتا ہے، روحانی اعتبار کے ساتھ بھی انسان کو سکون ہوتا ہے، فردی جو انسان کی زندگی ہوتی ہے اس میں بھی سکون ہوتا ہے، اجتماعی زندگی میں بھی سکون ہوا کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بدسکونی کی ایک وجہ کیا ہوا کرتی ہے کہ یعنی انسان اللہ سے دور ہے، اللہ کے احکام سے دور ہے، اطاعت پروردگار سے انسان دور ہے، اس کی وجہ سے بدسکونیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ بہت ساری جو انسان کی نفسیاتی الجھنیں ہیں، سائیکی جو پرابلمز ہیں، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ موقع تو جی شادی دی لوڑی جی، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ میں جوانوں سے یہ کہوں گا یہ غلط سوچ ہے۔ البتہ میں اس چیز سے بالکل قائل ہوں کہ کف جو ہے نا اس میں دیکھنا چاہیے، ہمسری اس میں دیکھنی چاہیے، کمپیٹیبلٹی جو ہے نا اس میں دیکھنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک جو ہے نا اس میں کوئی میچ ہی نہیں ہے تو وہ جو ہے نا وہ اس میں ضرور جو ہے دھیان کریں اس سلسلے میں بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کیا ہے کہ کہا کہ وہ جو شادی دیکھیے لوڑی چیز، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اس میں نہیں ہونا چاہیے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی انسان کو نیک اور خالص اور باکمال اور باکردار اور باسیرت مومن اور موالی اور معصومین کا خدمت گزار ہونا چاہیے، انسان کو اس وقت جو ہے نا وہ قبول کر لینا چاہیے، قبولیت ہونی چاہیے۔ ممکن ہے کہ وہ زیادہ پروفیشنل نہ ہو آپ سے، اس وجہ سے بہت ساری جو انسان کی نفسیاتی قسم کی جو الجھنیں ہیں، ٹینشن ہیں، وہ اس سے جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ غیر جو شادی شدہ ہوتے ہیں زیادہ جرائم میں جو ہے نا وہ گرفتار ہوا کرتے ہیں، زیادہ۔ اب میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ایک تو میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ان مسائل کو زیادہ کھولا جائے، اگرچہ میری خود یہاں پہ انشاءاللہ وہ تمنا بھی ہے کہ اس قسم کے جو سوشل پروگرامز ہیں کہ جس سے ایک اجتماع اور ایک سوسائٹی اور سماج جس کی طرح اس وقت پریشانیاں ہیں، اس کے یہ زیادہ پروگرامز کی ضرورت ہے کہ جو بالخصوص خاندان سے متعلق ہیں کہ ایک آئیڈیل خاندان کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمیں کیا کیا سلیقے جو ہے نا اختیار کرنے چاہیے، ایک آئیڈیل فیملی کیسے ہونی چاہیے، اس کے لیے ہمیں ضرور اس بات کا جو ہے نا وہ دھیان رکھنے کی ضرورت۔ اسی لیے اسلام نے انکریج کیا ہے، اپریشیٹ کیا ہے، اور اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ تم جب شادی کا تمہارا سلسلہ آ جائے تو تم یہ قطعاً نہ دیکھا کرو کہ اس کی صورت کیسی ہے، بلکہ اس کی سیرت کو دیکھا کرو۔ یہ نہ دیکھو اس میں اس کے پاس مال کتنا ہے، بلکہ اس کا کمال کو تم دیکھا کرو۔ کمال کو دیکھ کے شادی کرو، جمال کو دیکھ کے شادی نہ کرو، سیرت کو دیکھ کے شادی کرو، صورت کو دیکھ کر شادی نہ کرو۔ ایک کیا خوبصورت حدیث ہے، کیا خوبصورت حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایاکم من خزرائے الدمن، یہ جو ڈھیروں کے اوپر سبزہ ہوتا ہے نا، ڈھیروں کے اوپر، اب پتہ نہیں چونکہ یہاں پہ تو بچوں نے ہمارے نہیں دیکھا ہوگا، یہاں پہ پاکستان، انڈیا اور مڈل ایسٹ کی طرف جائیں تو بہت
وہ جو ہے نا اس کی مثال ہے. وہاں جب گندگی کے ڈھیر ہوتے ہیں نا وہاں پہ کچھ سبزہ اگر اگ جاتا ہے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو گندگی کے ڈھیروں پہ جو سبزہ ہوتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے جو گندگی کے جو ڈھیر ہیں اور وہاں پہ سبزہ ہوتا ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ خوبصورت عورت ہے کہ جو منبت سو کہ جس کی جو ہے نا وہ ہمیشہ بیک گراؤنڈ اتنا زشت اور اتنے جو ہے نا اس میں رہی ہو, ایسی خاتون کہ جو ظاہراً تو بڑی خوبصورت ہو لیکن اس کی جو انوائرمنٹ ہے اور اس کی جو تربیت ہے اس طرح منبت سو یعنی اس جگہ سے جہاں پہ کہ برائیاں اس کی ہماجگاہ بنی رہی ہو وہاں پہ پلی بڑی ہو تو تم اپنے آپ کو بچاؤ. اس کی خوبصورتی کو تم نہیں دیکھو بلکہ اس کے کردار کو دیکھو, کیریکٹر کو دیکھو, جمال کو نہ دیکھو, اس کے کمال کو دیکھو, صورت کو نہ دیکھو بلکہ سیرت کو دیکھو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام قبلہ. وعلیکم السلام قبلہ مزاج شریف کیسے ہے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. جی علی جان شاہ صاحب. جی دیکھیں آپ کی گفتگو بہت ہی پیاری ہے اور واقعتاً آج ضرورت ہے ایسے ماحول پیدا کیا جائے کہ جو دل جوڑنے اور فیملیوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنے کی تعلیم دے سکیں. تو آپ کا یہ کاوش جو ہے بہت ہی آسان ہے. لیکن قبلہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سیرت اور صورت یہ دو چیزیں ہیں. صورت جو ہوتی ہے وہ بالکل ظاہر ہوتی ہے, سیرت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے. وہ پنجابی کہتے ہیں نا پتہ لگتا ہے یا واہ پہ ہو تو یا راہ پہ ہو. جب تک ہم کسی کے ساتھ رہیں گے نہیں اس کی سیرت کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو یہ جو حسن ہے یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو حسن جو ہے یہ تو پہلے آتا ہے, سیرت جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہوتی ہے. تو یہاں پہ پھر انسان کیا کرے؟ میں اپنی بات سمجھا سکا ہوں؟ جی 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 انشاءاللہ. کیا ٹھیک ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں اسلام نے ہماری ایک کتاب ہے ٹرانسلیشن داستان وہاں بہت خوبصورت ایک جو ہے نا وہ واقع بھی اس کو پڑھیں آپ, جویبر اور زلفا کا کہ جن کا نکاح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرایا, اور وہ واقع پڑھنے والا ہے. میں جوانوں سے کہوں گا کہ اس کو لازمی طور پہ جو ہے نا وہ پڑھیں. وہ سٹوری ہے لیکن وہ کیا کمال کا جو نکاح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرایا ہے جویبر اور زلفا کا. تو اسلام نے ہمیشہ اس بات کو دیکھا ہے کہ تم یہ نہ کمال کو دیکھو, جمال کو نہ دیکھو, اور تم جو ہے نا مال کو نہ دیکھو, اس کے کمال کو دیکھو. مال اور جمال دونوں کی نفی کرتی ہے, اس وجہ سے کہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ آنی جانی چیزیں ہیں. جمال بھی انسان کا جب تک یہ خوبصورتی تبھی تک ہوتی ہے جب ینگ ایج انسان کی ہوتی ہے, یہ خون کی سرکولیشن اچھے طریقے سے جاری ہوتی ہے. اس کے بعد جب اس کو ڈائبٹیز ہو گئی, اس کو شوگر ہو گئی, اس کو بلڈ پریشر ہو گیا, اس کو پتہ نہیں وہ کیلسٹرول ہو گیا, اس کو پتہ نہیں کیا سے کیا جو ہے نا وہ بیماری کے کڈنی فیل تو فلان ہائی ہارٹ پرابلم, یہ ساری جتنے شروع ساری جو ہے وہ اس کی جو خوبصورتی ساری کی ساری جو ہے نا وہ. میں اس دفعہ ایک کانفرنس پہ تھا, میں وہ کانفرنس پہ تو میں خود اس کو اٹھا کے وہ بہلاتا تھا ماشاءاللہ جو ہے نا وہ اچھے خاصے جو ہے نا وہ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے, اور میں بلکہ اچھے طریقے سے اچھا ہمارے ساتھ کانفرنس میں تو لیکن اتنے موٹے اور ہر دفعہ اس طرح جو ہے نا وہ آنکھیں ادھی ادھی بند. تو میں کہوں گا کہ یہ جوان اور اس طرح کی یہ جو ہے نا کہتے ہیں ڈائبٹیز اور اس طرح وہ جان ہی نہیں چھوڑ رہی, حالانکہ بڑا خوبصورت تھا اپنا اس میں, لیکن باہر کا یہ خوبصورتی کوئی انسان کو جو ہے نا وہ معیار نہیں بن سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حضرت مولانا عادل صاحب قلعہ مخصوصاً قلعہ یوں تو کسی بھی حدیث پاک کو بلا چوں چرام ماننا ہے اس میں کوئی, لیکن کیا یہ حدیث پاک کے کردار اور سیرت کا اثر جو کہ آئندہ نسلوں پر بھی ہوتا ہے؟
جبکہ مال صرف اگر کسی خاندان میں ہے تو وہیں تک ہے، یہ دھوپ چھاؤں کی طرح آنی جانی چیز ہے. کیا اس وجہ سے ہے کہ کردار کی طرف دیکھنے کا زیادہ حکم ہے بنسبت مال کے یا حسن و جمال کے، وہ بھی خاندانوں تک منتقل نہیں ہوتا؟ کیا اس وجہ سے ہے؟ بہت مہربانی. ٹھیک ہے. جی تو یہ چیز اسلام نے اس کو ہمیشہ جو ہے نا وہ ڈسکریج کیا ہے اس بات کے لیے کہ تم اس چیز کو کبھی تم زندگی کا معیار قرار مت دینا. چونکہ اگر کسی کی شادی اس بنیاد پہ ہو جائے خوبصورتی کی وجہ سے، خوبصورتی گئی، خوبصورتی ڈھلی تو شادی بھی ڈھل جائے گی، شادی بھی ختم. کیونکہ معیار یہ تھا نا اس کا خوبصورتی. جو خوبصورتی کم ہوتی جائے گی، جوانی ہے ٹھیک ہے خوبصورت، اس کے بعد جون جو ہے نا وہ دن بڑھتے جائیں گے اور انسان بڑھاپے کی طرف چلا جائے گا. انسان کی وہ خوبصورتی کم ہوتی جائے گی، وہ شادی جو ہے نا اس کی پیار و محبت اور بالخصوص جو ہے نا وہ کامیاب شادی نہیں. اسی طرح اگر کوئی مال کی وجہ سے، مال آج اگر میرے پاس ہے کل آپ کے پاس ہے پرسوں کسی اور کے پاس چلا جائے گا. لہٰذا جب اگر کوئی مال کو بنیاد بنا کے شادی کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے چون مال گیا تو شادی گئی. ایک مختصر سی بریک انشاءاللہ حاضر ہوتا ہے.